بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات و حاضرین، آج کوشچن نمبر 55، انڈیا میں وائسرائے کا عہدہ کب نافذ کیا گیا؟ 1858 میں، جب تاج برطانیہ نے ہندوستان پر براہ راست حکومت کا آغاز کیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، جنگ آزادی 1857 کے بعد کون پہلا وائسرائے یعنی کہ ہند بنا؟ لارڈ کیننگ۔ نیکسٹ کویشچن، آل انڈیا نیشنل کانگریس کا پہلا صدر کون تھا؟ وامیش چندر بنرجی۔ نیکسٹ کویشچن، قائد اعظم نے کب کانگریس کو استعفیٰ پیش کیا؟ 1920 کے اندر، لیکن قائد اعظم نے 1913 کو مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا تھا۔ اردو تحفظ تحریک ایسوسی ایشن کا صدر کون؟ نواب محسن الملک۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے وقت وائسرائے کون تھا؟ لارڈ ہارڈنگ۔ لکھنؤ معاہدہ پیکٹ یعنی کہ لکھنؤ پیکٹ کب ہوا تھا؟ دسمبر 1916 میں۔ علامہ محمد اقبال نے کس گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی؟ دوسری اور تیسری کو، بعض کتابوں میں صرف دوسری میں ہی شرکت کا ذکر ملتا ہے۔ گاندھی جناح مذاکرات کب اور کس نے کروائے؟ 9 سے 27 ستمبر 1944 میں راج گوپال آچاریہ نے۔ سی آر فارمولا کیا ہے؟ مارچ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال آچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو سی آر فارمولا کہا جاتا ہے، سی آر فارمولا کہا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان لاہور 1940 کی تائید سب سے پہلے کس نے کی؟ چودھری خلیق الزمان نے۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد انگلستان میں کون سی پارٹی اقتدار میں آئی؟ لیبر پارٹی۔ اور ان کے جو وزیر اعظم بنے، برطانیہ کے وزیر اعظم بنے، وہ کلیمنٹ اٹلی تھے اس وقت جب لیبر پارٹی جب جیتی۔ تو کرپس مشن کیوں انڈیا آیا؟ یعنی کہ یہ بھی ایک دورہ تھا برطانوی حکومت کی سربراہی کے اندر کچھ لوگوں کا۔ تو 1942 کے ابتدائی ایام میں جب ایشیا میں برطانوی مقبوضات ایک ایک کر کے برطانیہ کے ہاتھ سے نکلنے لگے، تو ہندوستان کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور جنگ میں ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے 22 مارچ 1942 کو سر اسٹوفرڈ کرپس کی سربراہی میں ایک مشن ہندوستان بھیجا، جس کا مقصد ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ گفت و شنید کر کے ہندوستان کے آئینی مسائل کا حل تلاش کرنا۔ اس کو کرپس مشن کے نام 1942 سے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ مشن ان کا ایک مشن تھا کہ ہندوستان کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر ان کی پارٹی جو ہے ان کو برطانیہ کو نیچا دکھایا جا رہا ہے تو وہ کس طرح اوپر آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے؟ تو پھر ان کو ہندوستان کی حمایت کی ضرورت پڑی، تو وہ پھر چل کر ہندوستان آئے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، 3 جون پلان منصوبے کی صدارت کس نے کی تھی؟ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ آخری وائسرائے ہند بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، آزادی پاکستان کے وقت برصغیر میں کتنی ریاستیں تھیں؟ تقریباً 566 ریاستیں تھیں۔ 1947 میں پاکستان میں کس کی حکومت تھی؟ پاکستان مسلم لیگ، جس کے گورنر جنرل قائد اعظم اور وزیر اعظم لیاقت علی خان۔
یعنی کہ پہلے گورنر جنرل تو تھے قائد اعظم تھے، اور پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ لیاقت علی خان تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ کون تھے؟ ملک غلام محمد۔ قرارداد مقاصد کو کب مستقل طور پر آئین میں شامل کیا گیا؟ 1985 میں 8ویں ترمیم کے اندر 1985 8ویں ترمیم کے اندر۔ 1 یونٹ کے دوران مشرقی پاکستان بنگال کا گورنر کون تھا؟ پہلے گورنر امیر الدین احمد تھے۔ قومی ترانہ کمیٹی کے سربراہ کون تھے؟ سردار عبدالرب نشتر۔ یہ 9 رکنی کمیٹی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی منسٹری کون سی تھی؟ خارجہ امور کی منسٹری، جو کہ ایوب خان کے دور میں ملی۔ وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو کس نے برطرف کیا؟ گورنر جنرل ملک غلام نے۔ خواجہ نظام الدین کا پہلا عہدہ کیا تھا؟ آزادی پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل منتخب ہوئے تھے اور بعد میں وزیر اعظم بنے۔ یعنی کہ خواجہ نظام الدین کا پہلا عہدہ پاکستان کے بعد گورنر جنرل تھا، بعد کے اندر یہ وزیر اعظم بنے۔ اسکندر مرزا کیسے ڈائریکٹ صدر بنا؟ 23 مارچ 1956 یعنی کہ 56 کو آئین نافذ ہونے کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ صدر کے عہدے میں تبدیل ہو گیا، تو یہ اسکندر مرزا یعنی کہ چوتھے گورنر جنرل بھی تھے، یعنی کہ آخری پاکستانی گورنر جنرل، اور پہلے صدر بھی یہ تھے اسکندر مرزا، کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے 4 گورنر جنرل آئے ہیں۔ پہلے قائد اعظم ہے، اس کے بعد دوسرے ہیں، اس کے لاسٹ کے اندر جو ہے اسکندر مرزا صاحب کا یعنی کہ نام آتا ہے۔ اور یہیں جو پھر آئین کے اندر 23 مارچ 1956 کو آئین نافذ ہونے ہوا، جس کے اندر یہ بات ہے ابھی کہ گورنر جنرل کا جو عہدہ ہے وہ صدارت میں بدل دیا جائے، تو اس وقت پھر یہ صدر بن گئے۔ مسلم فیملی آرڈیننس کس نے جاری کیا؟ 1961 میں ہوا ہے، ایوب خان کے دور میں۔ جنرل ضیاء کے بعد حکومت کس نے سنبھالی؟ صدر غلام اسحاق نے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دریائے سندھ انڈس۔ مچھر جھیل کہاں ہے؟ ضلع جامشارو اور دادو میں۔ سپریم کورٹ کا پرانا نام کیا ہے؟ فیڈرل کورٹ آف پاکستان۔ آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پہلے فیڈرل کورٹ کے نام سے پاکستان کا جو ہائی کورٹ یعنی کہ سپریم کورٹ ہے وہ فیڈرل کورٹ کے نام سے تھا، آج کل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام سے۔ یہ سارا پاکستان کا یعنی کہ جو آئینی سسٹم ہے وہ اس نام سے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو مین کوارٹر ہے، وہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر واقع ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے، سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا جج ہوتا ہے اس کو جو منتخب کرتا ہے وہ جو حاضر صدر ہوتا ہے وہ پاکستان کے چیف منسٹر جو بنتا ہے، چیف یعنی کہ جسٹس بنتا ہے، چیف جسٹس کا سب سے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ صدر پاکستان لیتا ہے۔ سانحہ اوجڑی کیمپ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں روس کو ہرانے کی، امریکہ افغانستان میں آیا تاکہ روس کو ہرائے، اور انہوں نے پاکستان کے پاس اپنے کچھ میزائل رکھے، وہ طالبان ان سے روسی جہازوں اور ہیلی کاپٹر کو مار گرا سکیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ میزائل جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے قریب ایک اوجڑی کیمپ میں محفوظ کیا، اوجڑی کیمپ میں محفوظ کر دیا تھا۔ 10 اپریل 1988 کو اچانک اس کیمپ میں آگ لگی اور جڑواں شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اس واقعے میں 103 افراد کی جان گئی جبکہ 1300 کے قریب زخمی ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اوجڑی، یہ ایک کیمپ کا نام تھا۔ جب یہ کیمپ تباہ ہوا تو اس کو سانحہ اوجڑی کیمپ کہا جاتا ہے۔ سبی ڈویژن میں کتنے اضلاع ہیں؟ سبی ڈویژن میں 5 اضلاع ہیں: سبی، ہرنیائی، زیارت، کولو اور ڈیرہ بگٹی۔ بلوچستان کے ساحلی پٹی کی لمبائی کتنی ہے؟ 350 سے 750 سے 700 کلومیٹر تک کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں۔ حفیظ جلندھری کا مقبرہ کہاں ہے؟ اقبال پارک کے اندر مینار پاکستان سے کچھ فاصلے پر۔
یعنی کہ منار پاکستان کے پاس جو ہے نا لاہور کے اندر جو پنجاب کا دارالخلافہ ہے، یعنی کہ صوبہ ہے، صوبہ پنجاب کا جو یعنی کہ ہوتا ہے مین ہیڈ جو ہے وہ لاہور ہے، تو لاہور کے اندر ہی اقبال پارک کے اندر مینار پاکستان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ پاکستان کا موجودہ جی ڈی پی کتنا ہے؟ 1.91%۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین کون ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل۔ 1973 کے آئین کمیٹی میں کتنے ارکان تھے؟ 25 ارکان کی کمیٹی تھی۔ اسمبلی میں آئین کے کس آرٹیکل کے تحت عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جاتی ہے کہ ہم وزیر اعظم پہ مطمئن نہیں ہیں، ہم اسپیکر پہ مطمئن نہیں ہیں، ہم یعنی کہ اس عہدے سے، صدر کے عہدے سے مطمئن نہیں ہیں، تو پھر وہ کچھ آئین ہوتے ہیں پاکستان کے، وہ آئین پاکستان جو ہے 1973 کے آرٹیکل 95 کے تحت، یہ بات یاد رکھیں، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم وزیر اعظم سے مطمئن نہیں ہیں، تاکہ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جاتی ہے، جس کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ ہونے کے بعد دوبارہ پھر وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے۔ وہ جو آئین ہے، آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل میں ہے۔ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک نظریہ گوادر کے قریب کون سا ملک ہے؟ سلطنت عمان۔ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک نظریے کی بنیاد پر بنا؟ یہودی ملک اسرائیل۔ معدنیات کا عجائب گھر کس کو کہا جاتا ہے؟ ضلع چاغی، بلوچستان۔ وینس نامی جگہ کس ملک میں ہے؟ اٹلی میں۔ دنیا کا سب سے بڑا پارک کون سا ہے؟ گرین لینڈ نیشنل پارک۔ طویل القامت درخت کہاں پائے جاتے ہیں اور نام کیا ہے اور اس کی لمبائی یعنی کہ کتنی ہے؟ پہلے طویل القامت جو درخت ہے ملیشیا میں، درخت کا نام مینارا، جس کی لمبائی 100 میٹر 328 فٹ ہے۔ سکندر ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ علاء الدین خلجی کو سکندر ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک تو سکندر اعظم ہے، دوسرا سکندر ثانی، یعنی کہ سکندر ثانی علاء الدین خلجی کو، اسی طرح مجدد علی پہلا جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، مجدد علی ثانی جو ہے شیخ احمد سرہندی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے؟ بر اعظم آسٹریلیا۔ اور رقبے کے جو سب سے بڑا جو ہے بر اعظم، وہ بر اعظم ایشیا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی کتنی ہے؟ 8848 میٹر، جبکہ 29,028 فٹ ہے، اور یہ ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی ہے۔ لیکن ماؤنٹ ایورسٹ کہاں واقع ہے؟ نیپال۔ چلو آپ خود دیکھیں، اس کو بھی حل کریں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ کشمیر کی لوکیشن کہاں ہے؟ ریاست جموں کشمیر بر اعظم ایشیا کے وسط میں اور بر صغیر پاک و ہند کے عین شمال میں واقع ہے، چنانچہ اس لحاظ سے ایشیا کا دل، بر صغیر کا تاج کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی خوبصورتی جنت کی نظیر ہے۔ کشمیر جو ہے اس کی لوکیشن بھی ایک ایشیا کے بالکل سینٹر میں ہے، جسے ایشیا کا پھر اس لحاظ سے دل کہا جاتا ہے، تاج ہے، کیونکہ تاج بھی سر کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ اب مقبوضہ کشمیر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اب مقبوضہ کشمیر کا ایک لیفٹیننٹ گورنر ہے، جس کے زیر سایہ 4 منسٹر کام کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 13,257 مربع کلومیٹر۔ IMF کس کا مخفف ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ UNDP کا کیا کام ہے؟ یہ ادارہ تبدیلی کی حمایت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے لیے بہتر زندگی کی تعمیر میں مدد کے لیے علم، تجربے اور وسائل سے ممالک کو جوڑتا ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک کو ماہر مشورے، تربیت، تعاون فراہم کرتا ہے۔ اس سے اقوام عالم میں تکنیکی سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ دیا جاتا ہے۔ UNDP کا کام لوگوں کو اچھے مشورے دے کے ان کو اوپر اٹھانا تاکہ وہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ UNO کب بنا؟ UNO 24 اکتوبر 1945 کو بنا۔ اس کا ہیڈ کہاں ہے؟ کہاں یہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔
پاکستان نے UN کب جوائن کیا؟ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے سینٹو کب جوائن کیا؟ 1955 کے اندر۔ OIC کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ، سعودی عرب کے اندر۔ آذربائیجان کا، جو کہ ایشیا کے اندر ایک ریاست ہے، اس کا دارالحکومت کون سا ہے؟ اس کا دارالحکومت باکو ہے۔ حضرات و سامعین، یہ آپ کے سامنے جو سوال رکھے ہیں، تو آئندہ یعنی کہ ایپیسوڈ کا آپ ویٹ کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ اس سوالات کے جوابات کو یاد کریں اور اس کو اچھے سے یاد کرنے کے بعد آپ اپنے پیپر کی تیاری کریں، اور جو آپ کو اس سے ملتے جلتے جو سوالات ہوتے ہیں، قریب سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کو دیکھنا اور حل کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ان سوالات کے ساتھ کے جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو بھی پیپر بناتا ہے ایگزام کے اندر وہ یہی دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے سکندر ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ علاؤ الدین خلجی کو، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے مجدد الثانی۔ اس طرح یاد کریں۔ اللہ حافظ۔